نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ عزیزان محترم، ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ کاف کی ابتدائی آیات کا بے حد خوبصورت اور روح کو تازہ کرنے والا اردو ترجمہ ہدیہ کیا ہے۔ ہم اپنے مالک و پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہم یوں ہی اپنے مالک کی باتوں اور اس کی محبت کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے رہیں، تاکہ روز محشر ہم بھی اپنے پروردگار کے سامنے شرمندگی سے بچ سکیں۔ ناظرین محترم، سورہ کاف قرآن مجید میں 15واں سے 16واں پارہ میں اپنا شان نزول رکھتی ہے، اور اس مبارک سورہ کی ٹوٹل 110 مقدس آیات ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ سورہ کاف کی کثرت کرنے والا انسان تاحیات ہر قسم کی نیگیٹیوٹی، اثرات، ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے اور ہر طرح کی بندش حتیٰ کہ جادو اور نظر بد جیسے معاملات سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ کاف کا وظیفہ خاص طور پر ایسی بہنوں کے لیے ایک مجرب قرآنی وظیفہ ہے جن کو بندش یا اثرات کی وجہ سے اچھے اور معیاری پرپوزل حاصل نہیں ہوتی، اور خاص طور پر ایسے بھائیوں کے لیے بھی جن کو ہر کام میں بلا وجہ رکاوٹ یا پریشانی کا معاملہ رہتا ہے۔ اور یہی وجہ بھی ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کاف کا وظیفہ اور سورہ کاف پڑھنے کے فائدے بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو پوسٹ آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، اس لیے اس ویڈیو پوسٹ کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا جائے۔ لیکن سورہ کاف کا وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش جیسے معاملات میں اپنی زندگی کو عذاب کا شکار کر چکی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے جبر مسلسل کا شکار ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، سورہ کاف کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور صدقہ آپ نے حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ نمبر 2، سورہ کاف کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ نمبر 3، سورہ کاف کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کو توجہ اور فوکس کرنے میں آسانی رہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کے لیے فقط آپ کا توجہ اور فوکس کرنا ہی اس عمل میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ سامعین محترم، در حقیقت یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جن کو وظیفہ میں فالو کیا جانا بے حد ضروری سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو سورہ کاف پڑھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ کاف پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اپنی جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کاف کی تلاوت دل سے شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے مکمل توجہ اور فوکس سے اور اپنی جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل سے ہی مکمل کرنی ہے۔ یاد رہے، قرآنی وظائف آپ کو تب ہی فیض دیتے ہیں جب آپ اس کلام کو مکمل اعتقاد، یقین، توجہ اور فوکس سے پرفارم کرتے ہیں۔ اس لیے توجہ کرنا وہ واحد فیکٹ ہے جس کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ اس لیے وظیفہ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو اس کی بنیادی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر 14 روز تک پرفارم کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے آپ تاحیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، ہر طرح کی بندش، جادو، سحر و اسیب اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گی۔ اس لیے قرآن سے دوری مت رکھیں
اور اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے صرف قرآن کو ہی ذریعہ بنائیں۔ الغرض ناظرین محترم، اس ویڈیو پوسٹ میں ہم نے آپ کو سورہ کہف پڑھنے کے فائدے اور سورہ کہف کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔